انفال رکوع نمبر 6 آیت نمبر 48۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں منافقین کے کردار کا ذکر ہے۔ کل کے درس میں غزوہ بدر کے اندر کافروں اور کافروں کے سرغنہ شیطان کے کردار کا ذکر تھا، اور آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر منافقین کے کردار کا ذکر ہے۔ منافق ہر دور میں ہوتے ہیں۔ منافقین نے غزوہ بدر کے موقع پر کیا باتیں کی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب منافقین کو پتہ چلا کہ مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہیں اور ظاہری طور پر ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، اور دوسری طرف مشرکین مکہ کے پاس سب کچھ ہے، ان کی تعداد بھی ان سے زیادہ ہے، تو منافقوں نے اس وقت ایک عجیب بات کہی۔ کہنے لگے کہ بھائی یہ جو ہے نا مسلمان، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا، آج نہیں بچتے، بس یہ دین کے دھوکے میں آ گئے اور آج پھنس گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو منافقوں کی بات تھی، اس لیے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ مسبب الاسباب پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ منافق ایسی باتیں کر رہے تھے، دوسری طرف جو ایمان والے تھے ان کا بھروسہ اللہ پر پہلے بھی تھا اور بڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے
ایسے ہی کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو بڑے بدبخت ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کافروں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ بڑا دیکھنے والا منظر ہوتا ہے، جب موت کے فرشتے ان کے چہروں کے اوپر تماچے مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی پیٹھ کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو تھوڑی تکلیف ہے، چھوٹا عذاب ہے، ابھی تو اور عذاب تمہیں ملنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مثال ایک ہمیں سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ ہم ان کو تشبیہ دے رہے ہیں فرعون آل فرعون کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال آل فرعون کی سی ہے۔ ان کے اندر بھی ایسے ہی تکبر تھا۔ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ نے وہ وقت بھی دنیا کو دکھایا جب رب اعلی کا اور خدائی کا دعوے دار جب پانی میں ڈوبنے لگا، تب اس نے کیا کہا تھا؟ آمنتو، کہتے ہیں میں ایمان لے آیا، انہو لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل۔ کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھی کس پر ایمان لے آیا، تو خود رب تھا۔ کہتے ہیں میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل لائے، اور کہتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بس میں آج کے بعد پکا مسلمان ہوں۔ دو لفظ اس نے اپنے منہ سے نکالے، پہلا تھا آمنتو، میں ایمان لے آیا، اور دوسرا لفظ تھا انا من المسلمین، کہتے ہیں مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، بس میری پکی توبہ ہے۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ الآن، کیا اب؟ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا، آج تو کہتے ہیں آمنتو انا من المسلمین۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، مشرکین مکہ، یہ کافر بھی انہی کی طرح ہیں، ان کے اندر بھی ایسا ہی تکبر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی قوم پر جب کوئی انعام کرتا ہوں، جب کوئی نعمت عطا کرتا ہوں، تو میں اس سے وہ لیتا نہیں ہوں جب تک کہ وہ بدعمالیوں میں آگے نہ بڑھ جائیں، حد نہ کراس کر لیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے کہ بہت رحم والا ہے، بہت کرم والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تو پھر اس سے میں چھینتا نہیں ہوں۔ ہاں، اگر انسان گناہوں کے اندر، اللہ کے نافرمانیوں کے اندر حد کراس کر دیتا ہے، اپنے آپ کو خود نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، اپنی جان پر خود وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم بھی اپنے فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم نے فرعون کو بڑی شان و شوکت دی تھی، لیکن وہ حد کراس کرتا رہا، رہ راست پر نہ آیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانی کی، ہارون علیہ السلام کے نافرمانی کی، پھر اللہ نے کیسے اس کو غرق کیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آج دندناتے پھر رہے ہیں اور بڑے اکڑ کے چل رہے ہیں اور یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، پھر جشن منائیں گے، پھر شرابیں پیئیں گے، پھر گانے کی محفل چلے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا غرور بھی خاک میں ملا۔ جیسے ہم نے فرعون آل فرعون کو ختم کر دیا، ایسے مشرکین کو بھی ہم ختم کر کے دکھائیں گے۔ غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا کہ 70 تو بڑے بڑے قتل ہو گئے اور 70 قیدی ہو گئے، پھر باقی جو بچ گئے تھے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں بچا تھا، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کا نام و نشان بھی مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور ایمان پر پکا رہے، ثابت قدم رہے اور منافقت سے بچے۔ اس لیے کہ کافر تو پھر کافر ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، لیکن جو منافق ہے اس نے عام جہنم میں نہیں جانا، وہ جہنم کے اس حصے میں جائے گا جس سے باقی جہنم پناہ مانگے۔ جہنم کے اندر سب سے نچلے حصے کے اندر اس کو رکھا جائے گا، اس کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ بظاہر بڑا سمجھدار بنا پھرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں سب کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو نہیں دے رہا تھا، اپنے آپ کو دے رہا تھا اور اسے شعور نہیں تھا۔
تو اس لیے منافقوں سے اللہ بچائے. ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو جب بھی کوئی نقصان پہنچائے تو کافروں سے تھوڑا پہنچائے، منافقوں سے زیادہ پہنچائے. اذ یقول المنافقون، جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے قلوب میں، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی کہ نفاق کا مرض ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے. ومن یتوکل علی اللہ، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، بس بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب موت دیتے ہیں کافروں کو فرشتے، یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، تم چکھو جلانے والے عذاب کو. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کے سبب ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کی مثال آل فرعون کی سی ہے. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں. کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، بس اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے سبب. ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے. شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی نعمت کو تبدیل کرنے والا ہو. انعمها علی قوم، جبکہ وہ کسی قوم پر انعام کر دے. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ خود تبدیل کرتے ہیں اس چیز کو جو ان کی اپنی جانوں کے اندر ہے، یعنی کہ وہ خود ذاتی کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان لوگوں کی مثال آل فرعون کی سی ہے. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سارے کے سارے ظالم تھے. منافقوں کا کردار بڑا عجیب تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے اور اپنی وفاداریاں جتاتے تھے، اپنی ہمدردیاں دکھاتے تھے اور بناوٹی باتیں کرتے تھے، اور بڑا ہی تکلف ہوتا تھا ان کے کلام کے اندر، اور بڑے مطمئن ہوتے تھے. یہاں تک کہ وہ اکثر اپنی باتوں کو سچا دکھانے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی کھاتے تھے. یحلفون باللہ انہم لمنکم، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما ہم منکم، نہیں ہے تمہارے ساتھ. اب وہ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، جیسے کہ سورۃ المنافقون میں ہے، اذا جاءک المنافقون، جب اللہ کے نبی کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے نا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے، آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صرف زبانی جمع خرچہ ہے، ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے. یہ منافق لوگ ہیں. منافق لوگ کیا کرتے تھے، ان کا نفاق کیسے کھل کے سامنے آتا تھا. نمازیں بڑی اچھی پڑھتے تھے، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہم سے بھی اچھی پڑھتے تھے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ غلط بات تو نہیں کی میں نے؟
ہم سے اچھی نمازیں پڑھتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی کھلا منافق ہوتا تو اس کی تو الگ بات ہے، ورنہ عام منافق کی جرت نہیں تھی کہ وہ باجماعت نماز ترک کرے. ہمارے تو بڑے تقاضے ہوتے ہیں نا، نماز چھوڑ دیتے ہیں. کس بات پر؟ نہیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، آج نماز نہیں پڑھی، تھکے ہوئے تھے. نماز نہیں پڑھی، وہ جی ہم تھوڑے مصروف بیٹھے تھے، گپ شپ میں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارے دلوں کے اندر نماز کی عظمت اور اہمیت ہے. کس بات کے اندر مصروف تھے؟ غیبت کے اندر مصروف تھے. کوئی میچ دیکھ رہا تھا بیچارہ، آج کل میچوں کا بھی دور چل رہا ہے نا. نمازوں کی تو خیر ہے، وہ تو پھر بھی پڑھی جائے گی، قضا بھی ہو سکتی ہے، لیکن میچ کی تو قضا نہیں ہے، وہ تو فرض واجب ہے. تو یہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارے ہاں نماز کی یہ وقت ہے. لیکن جو منافق لوگ تھے وہ ہم سے اچھی نماز پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ نماز کے پابند تھے. روزے بھی رکھتے تھے، سارا کام کرتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ جہاد سے ڈرتے تھے. اب پھر بات وہی آتی کہ ہم بھی ڈرتے ہیں نا، ہم بھی ڈرتے ہیں نا. نہیں ڈرتے؟ ہم بھی ڈرتے ہیں. ماشاءاللہ سارے کے سارے دلیر ہیں، سب کے سب ماشاءاللہ میدان سے ہو کے آئے ہوئے. ہم ڈرپوک ہیں نا، ہم تو ان سے زیادہ ڈرپوک ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے یا اللہ شہادت کی موت دے دے. کبھی دعا مانگی ہے جی؟ مانگنا بھی نا، کبھی قبول ہوگی پھر کیا کریں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ اگر اللہ نے قبول کر لی ہم تو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ شہادت بھی ملے لیکن مرے نہیں. وہ صحابہ کی زندگی ہے جن کو موت سے پیار تھا، اتنا پیار تھا جتنا بھی زندگی سے اس سے زیادہ پیار تھا. انہیں پتہ تھا کہ بھئی مریں گے تو مرنے کے بعد اصل نعمتیں ملنے والی ہیں، جو دائمی نعمتیں ہیں. اللہ کا دیدار اس دنیا کے اندر ناممکن ہے، مرنے کے بعد ہی ہوگا. اللہ کی رضا وہ مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے. جنت کی دائمی نعمتیں مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہیں. تو صحابہ کرام کے اندر شوق تھا اللہ کے دیدار کا. ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے. ہمارے اندر شوق یہ ہے کہ فلاں نے تو 2 دکانیں لے لی، میری ایک ہی ہے. فلاں کی ذاتی دکان ہے، میری کرایہ کی ہے. بس اسی چکر کے اندر ہم کرتے 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 مر جاتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے گھر کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے. تو جو منافق لوگ تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. جب اللہ کے نبی فرماتے تھے حی علی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے، اب ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا. ایک کہتا ہے جی وہ جی مسئلہ یہ ہے ان بیوتنا عورہ، ہمارا گھر اکیلا ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے کہ جھوٹ ہے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو چھپاتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کر دیتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھر اکیلے نہیں ہیں، گھر میں سب کچھ ہے، صرف یہ موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے بھاگ رہے ہیں. یہاں تک کہ منافقوں کو پتہ چل چکا تھا کہ بھئی یہ تو ہم بہت چھپاتے ہیں، اللہ کے نبی کو سارا پتہ چل جاتا ہے. پھر وہ ڈرنے لگے اور قرآن نے وہ ڈر بھی بتلا دیا. یحذر المنافقون، منافق ڈرتے تھے ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ ایسی سورت نہ اتار دے جو ہمارے دل کی بات اپنے نبی کو بتلائے. اللہ نے تو سورت اتار دی. سورہ منافقون اتری ہے کہ نہیں اتری؟ ایسے بے شمار آیات اتری ہیں، جیسے کہ ہم آج کے درس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں منافقوں کا کردار. تو جو ان کا ڈر تھا ان کے سامنے آ گیا. اللہ کے نبی کو سب پتا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ ان کو کچھ کہتے نہیں تھے. کوئی بات، وہ کہہ رہے میرے پیٹ میں بڑا درد ہے جی، چلو کوئی بات. وہ جی میرے سر پھٹا جا رہا ہے، کوئی بات. اللہ کے نبی کو سب پتا تھا کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے، ان کے سر میں کوئی درد نہیں ہے. ایک ہی درد ہے، جہاد میں گئے تو کبھی مر نہ جائیں. کیوں نہیں جاتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا. انہیں تسلی نہیں تھی کہ یہ راستہ سچا ہے کہ نہیں. وہ کہتے تھے کہ اگر سچا ہوا پھر تو ان کی باتیں ٹھیک ہیں، پھر تو جنت ملے گی، ساری چیزیں ملے گی. خدا نہ خاصہ اگر یہ جھوٹے ہوئے ہم تو گئے. انہیں تسلی نہیں تھی اس بات پر. جو ایمان والے تھے انہیں اللہ پہ کامل یقین تھا.
وہ اپنے ایمان کے اندر مضبوط تھے، اس لیے وہ موت کو خوشی سے گلے سے لگاتے تھے، مرحبا کہہ کے اس کا استقبال کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے واقعات بے شمار ایسے احادیث کی کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی عمر چھوٹی ابھی کم ہے، ابھی اس کی چھوٹی عمر ہے، ابھی صبر کرو۔ وہ پھر کیا کرتا ہے تھوڑا اور اونچا دکھانے کے لیے، نہیں جی میری عمر دیکھو، یہ میرا قد دیکھو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ عمر بن جمور رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی تو معذور ہے، ٹانگ سے تو لنگڑا کے چلتا ہے، اللہ نے جب تجھے رخصت دی چل جا اپنے گھر جا۔ اللہ کے نبی میری چاہت یہ ہے کہ میں اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین میں ہوں، مجھے اجازت دے دو، مجھے شرم آ رہی ہے، میرے جوان بیٹے جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، میں اکیلا گھر پڑا ہوں، مجھے اجازت دو۔ یہ جذبہ ایمان والے کے اندر تو آ سکتا ہے، منافق میں نہیں آ سکتا۔ تو منافق جاتے بھی نہیں تھے، اور اللہ فرماتے کہ پھر ان کا حال یہ تھا، پہلے تو جانا نہیں ہے، اب جب مسلمان چلے جاتے تھے یہ پیچھے رہ جاتے تھے تو پھر یہ بڑے قاقے لگاتے تھے، اچھا ہوا بھائی بڑا مزہ آئے گا، انہوں نے واپس آنا کوئی نہیں، شکر ہے ہم بچ گئے۔ کافی دنوں کے بعد، اس ٹائم موبائل کا دور تو تھا نہیں، یہ اس ٹائم کو واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ فوری طور پہ آج کوئی تازے میسج آ جاتے تھے۔ وہ کافی دنوں کے بعد پتہ چلتا جی مہینے کے بعد وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، سارے واپس آ رہے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلتا ان کے پاس تو مال غنیمت بھی ہے، پھر یہ روتے گھر میں بیٹھ کے، بس اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ انہوں نے مرنا کوئی نہیں ہے، یہ سارے سلامت واپس آ جائیں گے اور مال غنیمت بھی ملے گا، ہم نے ان کے ساتھ چلے جاتے، رہ گئے بھی۔ پھر یہ افسوس کرتے رہتے اور اندر سے جلتے رہتے کہ دیکھو واپس بھی آ گئے، ان کو سب کچھ مل بھی گیا۔ تو اس قسم کے حرکات کرتے تھے، اور ان کی جو زبان تھی نا اس کو چین نہیں آتا تھا۔ اب یہ کتنا بڑا تیر ہے، غر ہؤلاء دینہم، بھائی اتنے سے ہیں آج نہیں بچتے، اور بھائی یہ دین کے چکر میں آگے نا یہ مرے، ان کے دین ان کو پھنسایا، دین ان کو دھوکہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بےہودہ باتیں۔ ان کی جو زبان تھی نا وہ شیطان کی طرح چلتی تھی، زبان سے دکھ پہنچاتے تھے، آنکھوں سے دکھ پہنچاتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ ساتھ سے گزرتے تھے نا، مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو یہ غمز کرتے تھے، غمز آنکھ کے اشارے کو کہتے ہیں، آنکھوں میں ایسے اشارے کرتے تھے، یعنی مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کہتے جنت ملے گی، آگے بڑے جنت والے، دیکھ نہیں لیا ان کو، کہتے جنت کی حوریں ملیں گی، یہ آنکھوں میں کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہوتا تھا، اللہ ان کی آنکھوں کی بات بھی اپنے نبی کو بتلا دیتا تھا، ایسے ایسے اشارے کر رہے تھے میرے صحابہ پر۔ تو یہ ان لوگوں کا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کتنے ناپسند ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جب موت آتی ہے تب دیکھو کہ فرشتے ان کے منہ کے اوپر مارتے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے منہ پہ مارتے ہیں، وادبارہم، ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں۔ کتنی بری موت ہے، کتنی بری موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ایک نقشہ ہے، ابتدا ہے، پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو تھوڑا ہم نے مارا تیرے منہ کے اوپر، وذوقوا عذاب الحریق، اگلا عذاب دیکھنا جو جلانے والے آگ کا عذاب، ابھی تک تو وہ باقی ہے۔ تو جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے اندر سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور ان کا کام کیا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی کچھ خبر نہیں ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب پتہ تھا۔ آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ایک لسٹ سمائی ہوئی تھی، سب کے نام تھے، فلاں فلاں فلاں، سب کا لکھا ہوا تھا کہ یہ منافق سب پتہ تھا، یہ مطمئن تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں پتہ نہیں چلتا بیچاروں کو۔ منافقوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہر دور میں۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر اب غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ جو ان کا بڑا سرغنہ تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا؟
اس نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، کوئی مسئلے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ فرمایا کہ بتاؤ گھروں میں رہ کے جنگ کرنی ہے کہ گھر سے آگے نکل کے جائیں میدان میں؟ تو کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ بھائی اپنے گھروں میں بہتر ہے، یہ ہمارے لیے ڈھال ہوں گے۔ بعض کی رائے تھی کہ نہیں چلو ہم نے تو لڑنا ہی ہے، اپنے بیوی بچوں کو کیوں مرائیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور ہمیں ڈر کیا ہے، مر جائیں گے تو اچھی بات ہے، ہم شہید ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات پسند آ گئی، فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی چال بھی یہی تھی، عہد کے میدان میں سب کے ساتھ پہنچ گئے۔ راستے کے اندر عبداللہ بن ابی کہتے ہیں اچھا جب ہماری بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، جب اپنی منمانی کرنی پھر ہم سے مشورہ کیوں لیا تھا؟ جب ہم نے کہا کہ ہم نے وہاں نہیں جا کے لڑنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مشورہ ہو گیا ہے، سب کی رائے تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر دیا۔ کہتے بس ٹھیک ہے تمہارا یہ فیصلہ تو ہم یہ جا رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر دھوکہ دینا، اب اس کے ساتھ ایک بندہ نہیں تقریباً 300 بندے پیچھے آ گئے، 300 منافق نکلے۔ وہ کہنے لگے اس کی بات تو ٹھیک ہے، جب ہماری بات کو وزن ہی نہیں ہے، ایسے مشورے خود کرتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں، ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ اب وہ 300 آگے جو باقی بچے ان کے دل پہ کیا گزر۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لو پوری دنیا کے اندر اگر اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ منافق لوگ ہیں۔ اب ہم کہیں گے جی وہ کہاں ہیں؟ اب کہاں منافق ہیں؟ اب منافق ہیں، پہلے تو چھپے ہوتے تھے، اب کھلے عام ہیں، اور ہمارے اوپر مسلط ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور یہ اس قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے حلق اٹھایا جاتا ہے تو قرآن سامنے ہوتا ہے، ہم جی اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں گے اور پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں گے اور پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب یہ حلق اٹھا لیتے ہیں پھر کرتے کیا ہیں؟ ان کا بس چلے تو تمام عوام کا سودا کر دیں، اور سودا ہی ہوتا ہے جب یہ قرضے لیتے ہیں تو ہمیں بیچتے نہیں ہیں۔ ہر ایک کو جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے تو ہمیں بیچا ہوا نہیں ہے۔ اور اس وقت یہ لوگ ہمارے پر مسلط ہیں، یہ حقیقت میں اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اندرون خانہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، عیسائیوں کی ان کی فیور کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر مرزائیوں کی۔ اور ہر دور کے اندر جو بھی آتا ہے، جتنا بھی وہ بڑا مخلص ہمیں نظر آئے، لیکن اندر بات وہی ہوتی ہے کہ مرزائیوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کبھی ختم نبوت کا بھی حج کا تھا سلسلہ، اس کے اندر وہ فارم سے نکال دیا ختم نبوت کا خانہ، یعنی کہ پھر کیا وہ بھول ہوگی، پتہ نہیں کس نے کیا۔ سارے بھولتے اسی ایک بات پر ہے، کسی اور بات پر نہیں بھولتے، صرف ختم نبوت کے قانون سے ان کو تکلیف ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے کبھی وہ بھول کے کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی بھولتے نہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ان کے اندر یہ لوگ مسلط ہیں، اور آپس کے اندر ان کا کوئی اتفاق کوئی اتحاد نہیں ہے، بس یہ کافروں کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ وہ ان کو اشارہ دیتے ہیں کہ تم نے عوام کو کنگال کر دینا ہے، کہتے ہیں جی بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی بس آپ نے سورہ انفال کو نکال دینا ہے نصاب سے، کہتے ہیں بالکل نکال دیں گے۔ سورہ توبہ کو نکال دینا ہے، بالکل نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی کی سیرت اپنے بچوں کو نہیں پڑھانی، بالکل نہیں پڑھائیں گے۔ ہیں کون؟ مسلمان۔ تو یہ لوگ منافق ہیں۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ منافق ہے، بے شک کلمہ پڑھتا ہو۔ اب اگر ان کے اوپر لیبل لگتا ہے، کوئی کہتے ہیں مرزائی ہے، فلاں مرزائی ہے، کبھی آج تک آپ نے سنا کس نے وضاحت کی ہو کہ میں نہیں ہوں؟ کسی نے کہا؟ کسی نے کہا کہ نہیں میرا ختم نبوت پر یقین ہے؟ کسی نے کہا؟ یہ نظر نہیں آتا کہ نماز کیسی پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں چھوڑتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہمیں تو یہ بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے اس وقت استغفار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ مسلط خود بخود نہیں ہوئے، ہماری بدعمالیوں نے ان کو مسلط کیا۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں کہ یا اللہ ہماری غلطی ہے، ہم خود 100% مسلمان نہیں رہے، ہم خود نام نہاد مسلمان بن گئے، اس لیے تو نے ہمیں یہ سزا دی ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں بدلے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے میں نہیں بدلوں گا۔
اس لیے اب ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں کوئی پابندی ہے، اگر ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں کوئی پابندی ہے؟ ایک کام ہمارے بس میں ہم وہ کرتے نہیں ہیں، صرف تنقید، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، وہ بالکل ساری باتیں درست ہیں، لیکن ہم کیا ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، ہم سوچتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کب میرا بندہ میرے پاس آئے، لیکن ہم سستی دکھا رہے ہیں۔ تو آج ہم سستی ختم کرتے ہیں اور خود بھی توبہ استغفار کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ بھی اس وقت بہت زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان بہت کرب کے اندر ہے، بہت مشکل کے اندر ہے۔ حال ایک ہی ہے، جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک مشکلات بڑھ تو سکتی ہیں، ختم نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم ایک اللہ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ آنن فن آنکھ جھپکنے سے پہلے ہمارے حالات ایسے ٹھیک کر دے گا گویا کہ ہم جنت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔